العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیز طلبہ کرام، آج کے اس سبق میں ہم طہارت کے مسائل سے متعلق جدید مسائل کو پڑھیں گے اور جدید مسائل سے متعلق واقفیت حاصل کریں گے. جانوروں کے جھوٹے کے احکام سے متعلق جدید مسائل ملاحظہ فرمائیے. وصور الآدمی وما یوکل لحمہ طاہر، آدمی کا جھوٹا اور ایسے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. آدمی کا جھوٹا اور ایسے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. عزیز طلبہ کرام، جانوروں کے جھوٹے کی 5 قسمیں ہیں. جانوروں کے جھوٹے کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1، بالاتفاق پاک، مثلا آدمی اور معقول اللحم جانوروں کا جھوٹا. بالاتفاق ناپاک، مثلا کتے خنزیر کا جھوٹا. نمبر 3، مختلف فیہ، مثلا درندوں کا جھوٹا. نمبر 4، مکروہ، مثلا بلی کھلی پھرنے والی مرغی کا جھوٹا. نمبر 5، مشکوک، مثلا گدھے اور خچر کا جھوٹا. نمبر 1 بالاتفاق پاک، نمبر 2 بالاتفاق ناپاک، نمبر 3 مختلف فی مثلا درندوں کا جھوٹا، نمبر 4 مکروہ مثلا بلی کا جھوٹا، نمبر 5 مشکوک مثلا گدھے اور خچر کا جھوٹا. ان میں سے مصنف نے پہلی قسم کا ذکر فرمایا ہے کہ آدمی اور جانور جو حلال ہیں اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، بالاتفاق سب کے نزدیک ان کا جھوٹا پاک ہے. سب کے نزدیک ان کا جھوٹا طاہر ہے، کیونکہ ان کے جھوٹے میں منہ کے لعاب کی آمیزش ہوتی ہے، اور لعاب چونکہ گوشت سے ہی بنتا ہے اور آدمی اور حلال جانوروں کا گوشت پاک ہے، اس لیے لعاب بھی پاک ہوگا. جدید مسئلے کی تفریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ میت کے لعاب کا حکم، انتقال کے بعد میت کے منہ سے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے وہ شرعاً ناپاک ہے. کسی بھی جاندار کے لعاب کا حکم اس کے گوشت سے معلوم کیا جاتا ہے. کسی بھی جاندار کے لعاب کا حکم اس کے گوشت سے معلوم کیا جاتا ہے. اگر گوشت پاک تو لعاب بھی پاک، اور اگر گوشت ناپاک تو لعاب بھی ناپاک، کیونکہ لعاب گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے. اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے، کرامتاً و شرافتاً اس کا گوشت شرعاً پاک رہتا ہے، اسی لیے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو مردار ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں حرمت کی دونوں علتیں موجود ہیں. ایک مردار ہونے کی وجہ سے اس کے گوشت کی حرمت، اور دوسرے اختلاط دم مع اللحم،
یعنی گوشت کے ساتھ دم نجس کا مل جانا، اسی لیے اس کا گوشت ناپاک ہے، اور جب گوشت ناپاک ہے تو اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، کیونکہ لعاب تو گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، جنابت کی حالت میں نکلنے والے پسینے کا حکم۔ حالت جنابت میں نکلنے والا پسینہ پاک ہے، اس کے کپڑے پر لگ جانے یا پانی میں گر جانے سے کپڑا اور پانی ناپاک نہیں ہوگے۔ فقہائے کرام نے پسینے اور جھوٹے کے سلسلے میں ایک ضابطہ ذکر کیا ہے کہ ہر جاندار کے پسینے کو اس کے جھوٹے پر قیاس کیا جائے گا۔ ہر جاندار کے پسینے کو اس کے جھوٹے پر قیاس کیا جائے گا، یعنی اگر اس جاندار کا جھوٹا پاک تو اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا، اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا، کیونکہ پسینہ اور جھوٹا دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مذکورہ ضابطے کی روشنی میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جنوبی شخص کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور اس کا گوشت بھی، اور پسینہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کے جھوٹے کی طرح اس کا پسینہ بھی پاک ہوگا۔ اگر کپڑے پر لگ جائے یا پانی وغیرہ میں گر جائے تو کپڑا اور پانی ناپاک نہیں ہوگے۔ عزیز طلبہ کرام، ما یوکل لحمہ، جانوروں کی جگالی کا حکم۔ گائے بھینس وغیرہ کی جگالی کرتے وقت منہ میں جو جھاگ آتا ہے، راجح قول کے مطابق یہ نجس ہے، لہذا اگر کپڑے پر لگ جائے یا پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ گائے بھینس وغیرہ کے جگالی کرتے وقت منہ میں جو جھاگ آتا ہے، راجح قول کے مطابق یہ نجس ہے، لہذا اگر کپڑے پر لگ جائے یا پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ انطباق اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شے جو معدے میں چلی گئی ہو پھر قے یا کسی طرح خارج ہو جائے تو اس کا حکم نجاست کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے نجاست غلیظہ کا ہے، اور جانوروں کے جگالی والی صورت میں بھی ایک مرتبہ غذائیں ان کے معدے میں چلی جاتی ہیں، پھر جانور اسے معدے سے نکال کر چباتے ہیں، تو یہاں بھی غذاؤں کا اختلاط معدے کی نجاست کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی لیے جگالی کرتے وقت جانوروں کے منہ میں جو جھاگ آتا ہے وہ ناپاک ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، تیمم سے متعلق مسائل جدیدہ کا بیان۔ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ۔ جو شخص پانی نہ پائے حالانکہ وہ شخص مسافر ہے یا شہر سے باہر ہے اور اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور وہ پانی نہ پائے، یا وہ مسافر تو نہ ہو لیکن شہر سے باہر ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ عزیز طلبہ کرام، ٹرین میں پانی نہ ملنے پر تیمم کا حکم۔ اگر ٹرین کے کسی ڈبے میں پانی ختم ہو جائے اور قریب کے ڈبے جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہاں بھی پانی نہیں ہے، اور نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے کوئی ایسا اسٹیشن بھی آنے والا نہیں ہے جہاں ٹرین اتنی دیر رکے جس میں وضو کیا جا سکے،
یا پانی لیا جا سکے تو شرعاً تیمم کی اجازت ہوگی، خواہ ٹرین کے گزرتے وقت باہر پانی نظر آ رہا ہو۔ وضو کے واجب ہونے کے لیے پانی کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ استعمال پر قدرت شرط ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے پانی کے موجود ہونے کے باوجود اس کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ اور ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اگر ٹرین کے ڈبوں میں پانی ختم ہو جائے اور نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے کوئی اسٹیشن بھی آنے والا نہ ہو جہاں سے پانی حاصل کرنا ممکن ہو، تو ایسی صورت میں عدم قدرت علی استعمال الماء الکافی والی علت پائی جانے کی وجہ سے اس کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی۔ یا پانی تو میسر ہو مگر وہ مریض ہو اور یہ خطرہ ہو کہ پانی استعمال کرنے پر مرض میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے اچھا ہوگا، تو ایسے بیمار کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ علماء نے بیماری کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ علماء نے بیماری کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، مریض کے لیے پانی ضرر رساں ہو، مثال کے طور پر بخار یا چیچک میں مبتلا ہو، ایسے مریض کے لیے بالاتفاق سب کے نزدیک تیمم کرنا درست ہے۔ مریض کے لیے پانی ضرر رساں ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو، ایسی صورت میں تیمم کرنا بالاتفاق سب کے نزدیک درست ہے۔ نمبر 2، ایسا مریض کہ اس کے لیے پانی تو ضرر رساں نہ ہو لیکن اس کے لیے حرکت نقصان دہ ہو، مثلا رشتہ کے مرض میں مبتلا ہو، ایسی صورت میں اس کے پاس معاون نہ ہو تو بالاتفاق اس کے لیے تیمم درست ہے۔ اور اگر معاون میسر ہو تب بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تیمم درست ہے، خواہ یہ معاون اس کے ماتحت افراد ہو، مثلا اولاد یا خادم وغیرہ۔ اور صاحبین کے نزدیک معاون میسر ہونے کی صورت میں تیمم درست نہیں ہے، البتہ محیط کی روایت کے مطابق معاون میسر ہونے کی صورت میں بالاتفاق تیمم کا عدم جواز منقول ہے۔ نمبر 3، مریض کو وضو پر قدرت نہ ہو، نہ وہ خود کر سکتا ہو اور نہ کسی اور کی مدد کے ذریعے، تو ایسی صورت میں بعض فقہاء امام ابو حنیفہ کے قول پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک اسے دونوں میں سے کسی ایک چیز پر قدرت حاصل نہ ہو اس وقت تک نماز ہی نہ پڑھے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کی مشابہت اختیار کر لے اور بعد میں لوٹا لے۔ ڈاکٹر کا کسی مریض کو پانی استعمال کرنے سے منع کرنے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ اگر کسی مریض کو ماہر عادل ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہو اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں مرض کے بڑھنے یا دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں مریض کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، شریعت مطہرہ انسان کو مشقت شدیدہ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے اگر پانی کے استعمال کی صورت میں بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے کا خوف ہو اور یہ خوف یقین یا ظن غالب کے درجے میں ہو تو ایسے شخص کے لیے تیمم کی اجازت ہے، اور ماہر عادل ڈاکٹر کا مریض کو مذکورہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے
پانی استعمال کرنے سے منع کرنا بھی غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کے منع کرنے کی صورت میں بھی تیمم کی شرعاً اجازت ہوگی۔ کیفیت تیمم کا بیان، والتیمم ضربتان یمسح بإحداہما وجہہ وبالأخرى یدیہ الی المرفقین۔ تیمم کے لیے 2 ضرب ہیں، ایک کو چہرے پر ملے اور دوسرے کو دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت۔ مذکورہ عبارت میں کیفیت تیمم کا بیان ہے کہ تیمم کے لیے 2 ضرب ہوگے، ایک ضرب زمین پر مار کر چہرے پر ملے اور دوسرا ضرب زمین پر مار کر دونوں ہاتھ مع کوہنیوں کے ملے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ مسح کرتے وقت چہرہ اور دونوں ہاتھ کا کوئی جز نہ چھوٹے، بلکہ بالاستیعاب مسح کر لے، بالاستیعاب مسح کر لے۔ ہاتھ کوہنیوں تک کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم، اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے جوڑ سے کٹے ہوئے ہوں تو جب تیمم کرے تو کٹنے کی جگہ کا مسح کر لے۔ ہاتھ کوہنیوں کے اوپر سے کٹے ہوئے ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم، اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر سے کٹ گئے ہوں تو تیمم کرتے وقت اس شخص پر ہاتھوں کا مسح واجب نہیں ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، دونوں ہاتھ کی کوہنیاں وضو و تیمم میں غسل و مسح میں داخل ہیں، یعنی اگر کوہنیاں موجود ہیں تو وضو میں ان کو دھونا اور تیمم میں ان پر مسح کرنا ضروری ہوگا، اور اگر کوہنیاں موجود نہیں ہیں تو ان کو دھونا اور ان پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ اگر کوہنیاں درمیان سے کٹی ہوئی ہے تو چونکہ محل غسل و مسح موجود ہے، اس لیے وضو میں موجود کوہنی کے حصے کو دھونا اور تیمم میں اس پر مسح کرنا ضروری ہوگا، اور اگر کوہنی جڑ ہی سے کٹی ہوئی ہے تو چونکہ محل غسل و مسح ہی موجود نہیں ہے، اس لیے بچے ہوئے ہاتھ پر نہ تو غسل واجب ہوگا اور نہ ہی مسح واجب ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، ان اشیاء کا بیان جن پر تیمم جائز ہے۔ یجوز التیمم عند ابی حنیفۃ ومحمد رحمہم اللہ بکل ما کان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنیخ، وقال ابو یوسف لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ۔ جائز ہے تیمم امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، سرما اور ہڑتال سے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے مگر مٹی اور ریت سے خاص طور پر۔ مذکورہ عبارت میں ما یجوز بہ التیمم کا بیان ہے، یعنی ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے، اور زمین کی جنس سے ہونے کی شناخت یہ ہے کہ جو چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ زمین کی جنس سے ہونے کی شناخت یہ ہے کہ جو چیز جل کر راکھ ہو جائے جیسے درخت، اور جو چیز پگھل کر نرم ہو جائے جیسے لوہا، تانبا وغیرہ، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ جو چیز جل کر راکھ ہو جائے جیسے درخت، جو چیز پگھل کر نرم ہو جائے جیسے لوہا، تانبا، تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ چیزیں زمین کی جنس سے ہیں، مثلا مٹی، ریت، پتھر وغیرہ۔ یہ مذہب حضرات طرفین کا ہے اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف مٹی اور ریت پر تیمم کرنا درست ہے، اور حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ فقط اگانے والی مٹی سے جائز ہے، اور یہی امام ابو یوسف کا قول مرجوع الیہ۔
ہے۔ پیارے بچوں، سیمنٹ کی دیوار اور ٹائلز وغیرہ پر تیمم کا حکم۔ سیمنٹ کی دیوار اور ٹائلز وغیرہ پر تیمم کا حکم۔ سیمنٹ کی دیوار اور ماربل وغیرہ کی ٹائل پر تیمم کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو، اگرچہ ان پر بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو۔ کسی بھی طرح کی ٹائل ہے، ماربل ہے، ان پر تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ ان پر بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو۔ یہ ایک ضابطہ ذہن نشیں کر لینا چاہیے تاکہ انطباق واضح ہو جائے کہ تیمم ہر اس چیز پر جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور غیر جنس پر تیمم جائز نہیں ہے۔ اور جنس و غیر جنس کے پہچاننے کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے سے جل کر راکھ ہو جائے یا آگ میں پگھل کر نرم ہو جائے تو وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، لہذا اس پر تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے وہ جنس زمین سے ہے، اس پر تیمم جائز ہے۔ اور سیمنٹ کی دیوار ٹائلز وغیرہ بھی جلانے سے نہ جلتی ہے اور نہ ہی پگھل کر نرم ہوتی ہے، اس لیے اس پر تیمم کرنا جائز ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، نواقض تیمم کا بیان۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ۔ نیز تیمم کو توڑ دے گا پانی کو دیکھنا، تیمم کو توڑ دے گا پانی کو دیکھنا جبکہ پانی کے استعمال پر قدرت ہو۔ تیمم پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں جائز ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں تیمم جائز ہے، اس لیے جو ہی پانی پر قدرت ہوگی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ البتہ وضو کے تیمم کے ٹوٹنے کے لیے وضو کی مقدار پانی اور غسل کے تیمم کے ٹوٹنے کے لیے غسل کی مقدار پانی پر قدرت ہونا ضروری ہے۔ وضو کے تیمم کے ٹوٹنے کے لیے، یعنی وہ تیمم جو وضو کے لیے کیا گیا تھا، اس تیمم کے ٹوٹنے کے لیے وضو کی مقدار پانی، اور وہ تیمم جو غسل کے لیے کیا گیا تھا اس تیمم کے ٹوٹنے کے لیے غسل کی مقدار پانی پر قدرت ہونا ضروری ہے۔ قدرت علی الماء کے فوراً بعد دوسرے عذر پیش آنے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ اگر کسی شخص نے پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا، پھر پانی تو مل گیا مگر ٹھنڈک اتنی شدید ہو گئی کہ پانی کا استعمال خطرناک ہے، یا اس کے برعکس صورت پیش آئی کہ پہلے ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پھر ٹھنڈک تو زائل ہو گئی مگر پانی ناپید ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں پہلا تیمم ٹوٹ جائے گا اور نئے عذر کی وجہ سے از سر نو تیمم کرنا ہوگا۔ نقض تیمم میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ تیمم جس عذر کی وجہ سے جائز ہوا تھا اس عذر کے ختم ہو جانے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، خواہ اس عذر کے بعد کوئی دوسرا مبیح تیمم عذر، تیمم کو مباح کرنے والا عذر پیش آ جائے۔ لہذا پانی کے نہ ہونے کی صورت میں عدم قدرت علی الماء عذر کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوا، لیکن جب پانی ملا تو اسی وقت تو دوسرا مبیح تیمم سخت سردی پائی گئی، تو اس صورت میں چونکہ پہلا عذر عدم قدرت علی الماء پانی کے ملنے پر ختم ہو گیا، پانی کے ملنے سے یہ عذر ختم ہو گیا عدم قدرت علی الماء، اس لیے تیمم ٹوٹ گیا۔ اب اس دوسرے عذر یعنی سخت سردی کی وجہ سے دوسرا تیمم کرنا ہوگا۔ اعلی تیمم کا بیان۔ لا یجوز التیمم الا بصعید طاہر، تیمم جائز نہیں ہے مگر پاک مٹی سے۔ تیمم صرف پاک مٹی سے جائز ہے کیونکہ مٹی پاک کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، اس لیے اس کا خود بھی پاک ہونا ضروری ہے۔
جیسے وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی مٹی پر کئی مرتبہ تیمم کرنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص ایک زمین کے مٹی پر مسح کرے، پھر کوئی دوسرا شخص اسی زمین کی مٹی پر مسح کرے تو دوسرے شخص کا تیمم درست ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، مٹی ایک ایسا آلہ تطہیر ہے جو مستعمل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس سے بار بار طہارت حاصل کرنے سے وہ مستعمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ایک مٹی پر ایک مرتبہ تیمم کرنے کے بعد دوبارہ تیمم کرے تو اس کا تیمم درست ہو جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.